جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محبوب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، مجھے جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حضور میں تشریف لے جاتے اور اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محبوب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر آیا ہوں، اس کے دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثارات نمود ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، مجھے جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس کے اوپر 6 درجے میں اللہ مشرک لوگوں کو ڈالے گا، اس کے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالے گا، 4تھے درجے میں اللہ آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا، 3رے درجے میں اللہ یہودیوں کو ڈالے گا اور 2 درجے میں اللہ کرسچن کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حضور میں تشریف لے جاتے اور اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیفیت طاری ہے، مسجد سے حضور میں جاتے ہیں اور گھر بھی تشریف نہیں لے جا رہے۔ جب 3 دن گزرا تو حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا، لہٰذا آپ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے اور 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی سے کیا۔ انہوں نے سوچا، جب اتنی عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ کو بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے سارا ماجرا حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئی اور فرمایا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کا آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا، سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہی تشریف لا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل نے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کا گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ انہیں معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور پھر رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر اور ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آیا، اے میرے محبوب، آپ غم نہ کرو، میں آپ کو اتنا عطا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت میری امت کے معاملے میں مجھے خوب راضی کرے گا۔
میں اس وقت تک راضی ہونا ہی نہیں چاہتا جب تک ہر ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ بولتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور ہمارے غم محسوس کرنے والے ہیں، اور بدلے میں ہم نے انہیں کیا دیا؟